نام جو ہے وہ دیکھ کر بندہ سن کے ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے. بلاول بھٹو کو بھی ملا, عطا طارق کو بھی ملا, اور ایمان جو ہے ہنس رہی ہیں. صرف میرا سوال ایمان سے اتنا ہے کہ ایمان اگر آج آپ کا نامینیٹ کیا, ویسے ٹو بی آنیسٹ بنتا تو آپ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اچھا نہیں, میں ایک فرض کہتے ہیں ہائپوتھیسائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کا نام ہوتا تو آپ صدر آصف علی زرداری سے ایوارڈ وصول کریں. السلام علیکم, میرے ساتھ ایڈوکیٹ ایمان مزاری صاحبہ موجود ہیں. ماشاءاللہ انسانی حقوق کے لیے بہت کام کیا ہے, بلاسفمی کیس میں بڑھ چڑھ کر آگے پیش ہوئی, اور بہت سارے لوگ اپنے ہو یا مخالف سب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اگر ان مشکل دنوں میں بھی کسی نے انسانی حقوق کی آواز بلند کی ہے تو وہ ایمان ہے. ایمان سے صرف میرا ایک ہی سوال ہے کہ آج 14 اگست ہے. 14 اگست کے موقع پر بہت سے لوگوں کو ایوارڈز ملے ہیں, اور ماشاءاللہ نام جو ہے وہ دیکھ کر بندہ سن کے ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے. بلاول بھٹو کو بھی ملا, عطا طارق کو بھی ملا, اور ایمان جو ہے ہنس رہی ہیں. صرف میرا سوال ایمان سے اتنا ہے کہ ایمان اگر آج آپ کا نامینیٹ کیا, ویسے ٹو بی آنیسٹ بنتا تو آپ نہ ہی آئے تو بہتر ہے. اچھا نہیں, میں ایک فرض کہتے ہیں کرتے ہیں لائک ہائپوتھیسائز کرتے ہیں کہ اگر آپ کا نام ہوتا تو آپ صدر آصف علی زرداری سے ایوارڈ وصول کرتے. بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, کیونکہ ان ایوارڈس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اب جب آپ ان ایوارڈس کو عطا طارق جیسے لوگوں کو دیں گے, آئی بلیو اعظم نذیر طارق کو بھی دیا ہے, آئی تھنک انہیں بھی ملا ہے. 26ویں ترمیم کو غرق کرایا تو تھوڑی خدمات ہیں. یہ ایوارڈز ان کے لیے ہے نا, یہ ایوارڈز ریاست خود اپنے آپ کو دے رہی ہے کہ ہم نے بہت اچھا آئین کو پامال کیا ہے, ہم نے بہت اچھا 26ویں آئینی ترمیم لائے ہیں, پیکا امینڈمنٹ لائے ہیں, اینٹی ٹیررزم امینڈمنٹ لائے ہیں, بلوچ خواتین پر تشدد کیا ہے. یہ اپنے آپ کو ایوارڈ دے رہے ہیں. ملٹری آپریشن لانچ ہوا ہے باجوڑ میں, پچھلوں کا احتساب نہیں ہوا لیکن آپ نے ایک اور شروع کر دیا. تو یہ ان لوگوں کے لیے ایوارڈز ہیں جو اس ملک کی تباہی میں شریک ہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس ملک کی تباہی میں شریک نہیں ہیں. تو اگر آپ کا آتا تھا وصول نہ کرتی, بالکل بھی نہیں, اور نہ وہ ہم جیسے لوگوں کو کبھی دیں گے, کیونکہ یہ صرف جس طرح میں نے کہا جو تباہی چاہتے ہیں یہ ان کو یہ ایوارڈز دیتے ہیں. اچھا, ویسے آپ انصار عباسی صاحب کے اقدام کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک انہوں نے ریفیوز کیا تھا ریسیو کرنے کے لیے. دیکھیں اچھی بات ہے, ریفیوز ہی کرنا چاہیے. اس حکومت کی یا اس ریاست کی اب کوئی لیجٹمیسی نہیں ہے, تو اس طرح کی ان لیجٹمیٹ یا غیر قانونی غیر آئینی حکومت سے کچھ بھی لینا آئی تھنک اپنی انٹیگریٹی پر بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھانے کی بات ہے. ایمان, انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. رات ہم نے دیکھا کہ 13 اور 14 کی درمیانی شب جس انداز میں پنجاب پولیس, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ کوئی گنڈے ہیں کیا ہیں کہ ماؤں کو بہنوں کو صرف اس لیے کہ دفاع ہو جاؤ, یہ کرو, پکڑ کے ڈال رہے تھے ڈالوں میں. کیسا لگا تھا؟ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے وہ ٹویٹس دیکھے. میں نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں, اور میں ان بچوں کی, میں نے بہت زوم ان کر کے ان بچوں کی شکلیں دیکھی تھی جن کے سامنے ان کے والد سے بدتمیزی کی جا رہی تھی, دکم کھیل کیا جا رہا تھا, اور میں ان بچوں کی شکلیں دیکھ رہی تھی کہ ان کے ذہن میں کیا تاثر ہوگا, یہ اس فورس کو کس نظر سے دیکھیں گی, یا یہ اس ریاست کو بڑے ہو کر کتنا پیار ان کے دل میں ہوگا اس ریاست کے لیے. تو میں تو صرف یہی سوچ رہی تھی کہ ان بچوں کو ہم یہی مستقبل دینا چاہتے ہیں کہ ان کی فیملیز کی کوئی عزت نفس نہ ہو, ان کے سامنے وہ عزت نفس مجروح کی جائے, انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ یہ ریاست نہیں بدماش ہے. تو یہ تو آئی تھنک آپٹکس بہت برے ہیں, اور آئی تھنک یہ جو ایکشن بھی ہے وہ آپ کو دکھاتا ہے کہ ہم اس ٹائم پر ایک جمہوریت میں نہیں رہ رہے, یہ ایک مارشل لاء میں ہم اس ٹائم ہیں, اور ہمیں تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں آئین اور جمہوریت کو بحال کرنے کی ضرورت ہے, پھر ہم بات کر سکتے ہیں جی آئینی حقوق کے تحفظ کی اینڈ سو آن. کیسا لگا کہ کل فرسٹ ٹائم اسلام آباد میں بھی انٹرنیٹ بند تھا, ہر کتنا انٹرنیٹ چھوڑیے عام سروس بھی معطل تھی, کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ جب مرضی چاہے بادشاہ صاحب فیصلہ کرتے ہیں. 14 اگست کے موقع پر تم نے فرسٹ ٹائم نہیں, بٹ میرے کہنے کا مقصد ہے پہلی دفعہ تو نہیں ہے کہ اسلام آباد میں بادشاہ صاحب کہتے ہیں روڈ بند کر دیں تو روڈ بند ہو جاتی ہے, بادشاہ صاحب کہتے ہیں انٹرنیٹ بند کر دیں تو انٹرنیٹ بند ہو جاتی ہے. تو یہ ایک آپ کہہ دیں بادشاہت ہی ہے, اور اس کا جو انجام ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں. لوگوں میں دن بدن غصہ بڑھ رہا ہے. مانا کہ آپ نے ایک خوف کی فضا قائم کی ہوئی ہے, لیکن یہ خوف بہت دیر کے لیے چلتا نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں جنہیں 2 سال بعد رہا کیا گیا ہے, وہ نکل کے وہی نعرے لگا رہے ہیں جو 2 سال پہلے, جو لیکن وہ ابھی تک ادھر ہی کھڑے ہوئے ہیں جہاں وہ تو آپ پکڑ دھکڑ کر کے کیا کریں گے؟ آپ کو لگتا ہے آپ جو لوگوں کے دل میں ہے خوف ختم کر دیا. اور مجھے یاد ہے کہ جب ہم اڈیالہ جیل گئے ہوئے تھے اس دن پی ٹی آئی کے کارکن جب آئے ٹرائل کے لیے,
تو وہ ایک دم سے ایک لہر کی طرح اٹھے اور وہ نعرے بازی کر رہے تھے. ان کے جو آپ کہہ لیں جو حوصلہ ہے وہ ابھی تک ادھر ہی اپنی جگہ ہے, اور آپ لوگوں کے دلوں میں یہ نفرت ریاست کے خلاف پیدا کر رہے ہیں, بڑھا رہے ہیں کہ یہ ریاست نہیں, یہ کچھ لوگوں کے مفادات کے لیے بنائی گئی ایک بادشاہت ہے, اور اس بادشاہت کی بدماشی کا راج چل رہا ہے اس ٹائم پر, چاہے وہ عدالتوں میں ہو, چاہے وہ میڈیا میں ہو, یا چاہے وہ پارلیمنٹ میں ہو. پارلیمنٹ میں کل ایک قومی اسمبلی میں ایک آپ نے دیکھا کہ بلوچستان بل منظور ہوا ہے. 60 دن 90 دن کر 60 سے بڑھا کے 90 دن. کیا فورسز نے یا جنہوں نے اٹھانا ہے وہ شواہد بنائیں گے, کیا کریں گے؟ اتنی بڑی پامالی 90 دن. کسی ایک اگر وہ بے گناہ تھا تو اس کے 90 دن کا کون حساب دے گا؟ تو یہی تو بات ہے کہ آپ لیگلائز کرنے کی کوشش کریں جبری گمشدگی کو. پہلے آپ نے بلوچستان میں یہ کوشش کی, اور ادھر بھی آپ ابھی تک لوگوں کو جبراً لاپتہ کریں. آپ بتا نہیں رہے کہ ہم نے اس امینڈڈ سیکشن کے تحت انہیں ڈیٹین کیا ہوا ہے, آپ پھر بھی کوئی انفارمیشن فراہم نہیں کرے. تو یہ آپ جو ایک لیگل کور بھی پرووائڈ کرنے کی کوشش کریں, نہ آپ بین الاقوامی سطح پر کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں, نہ آپ ہمیں بیوقوف بنا سکتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ نے کل پاکستان کی عوام کو یہ کر کے ایک پیغام دیا تھا. وہ پیغام تھا کہ یہ آپ کی جشن آزادی ہے, آپ نے منانی ہے تو منائیں. تو کیا اس امینڈمنٹ کے بعد کیا نتیجہ دیکھ رہی ہے پاکستان میں؟ تو پہلے جو بلوچستان کی حد تک تھا یا کے پی کی حد تک تھا, ابھی ایک منظور پشتین کا کوئی بندہ مجھے ملا, وہ کہہ رہے ہمارے 3-4 ہزار بندہ جو ہے 4,000 لوگ ہیں, 4,000 لوگ گرفتار کر کے کوئی لاپتہ ہیں اور کوئی ہیں جو جیلوں میں بند ہیں. اور ابھی تو ہم ان ہزاروں پشتونوں کی بات نہیں کرے جو انٹرنمنٹ سینٹرز میں بند ہیں, جو ایکشن ان نیٹو سول پاورز ریگولیشن پشاور ہائی کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کی تھی, اور جس کے خلاف پھر حکومت نے سپریم کورٹ سے اسٹے آرڈر لیا ہوا ہے. تو وہ جو غیر قانونی حراستی مراکز ہیں وہ ابھی تک اوپن ہیں, اور ان میں ہزاروں لوگ آج بھی بند ہیں. اچھا, مزے کی بات ہے, وہ ایک صحافی تھا, میں نے اسے پوچھ رہا تھا, وہ مجھے بتا رہا تھا کہ 8,000 باجوہ صاحب لے کر آئے, آباد کیا, اور اب نئی قیادت کہتی ہے ان کو ایلیمینیٹ کرنا ہے. مقامی آبادی کا کیا قصور ہے کہ وہ آپ کے فیصلوں کا جو جبران ادا کریں؟ دیکھیں, میں تو اس سے بھی ڈس ایگری کرتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں باجوہ صاحب اکیلے تو نہیں, ان کے پیچھے ایک پوری مسلح فوج کھڑی ہوئی ہے. یہ ایک شخص کا انفرادی فیصلہ نہیں ہے, یہ ایک فوج کا ایز این ادارہ فیصلہ ہے. ہمیشہ فوج ایز این ادارہ یہ فیصلہ کرتی ہے. نہیں تو کس سویلین گورنمنٹ کی, اور دیکھیں ٹھیک ہے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو سویلینز نے فیسیلیٹیشن کی ہے اس طرح کے عسکری اداروں کی, ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے, اور بالکل ہونا چاہیے. لیکن یہ کہنا کہ لیکن آپ کی والدہ ڈینائی کرتے ہیں کہ اس میں فیصلہ نہیں ہو سکا. نہیں, وہ ان کی اپنی رائے ہے, مجھے نہیں پتا, I was not privy to that. لیکن جتنا رپورٹ ہوا میری نظر میں یہ فوج کا ایز این انسٹیٹیوشن فیصلہ تھا. اور اسی طرح اب فوج کا اور کیوں فیصلہ لیا گیا, تاکہ آپ پیسوں کے لیے آپریشن پھر سے کر سکیں. ابھی یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کسی کو نظر نہیں آ رہا کہ ٹرمپ سے فیلڈ مارشل صاحب ملنے جاتے ہیں, مولانا خانزیب صاحب کو شہید کیا جاتا ہے. آپ کس چیز کے پیچھے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے پختونخوا کے لوگوں کو پتہ نہیں؟ وہ اتنی بڑی تعداد میں ہر روز نکل رہے ہیں, اپنی بچوں کی لاشیں پکڑ کے کہہ رہے ہیں ہمیں امن دو, اور آپ میں اتنی شرم نہیں کہ آپ پیسوں کے لیے کچھ بھی کریں گے, اس ملک کو بھی تباہ کر دیں گے, لوگوں کی پھر سے آپ انہیں بے دخل کریں ان کے گھروں سے. اور میں یہی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس چیز کے لیے یہ آپریشن, کیوں بار بار آپریشن ہوتا ہے؟ اگر آپ کے پہلے آپ نے کہا آپریشن شیردل اور آپریشن ضرب عضب اور آپریشن کوئی جو 5,000 پہلے ہوئے ہیں جی, ان کے بہت کامیابی ہوئی, ہم سب سیلیبریٹ کرتے ہیں. کون سی کامیابی اگر آج آپ پختونخوا کے لوگوں کے ساتھ پھر سے یہی چیز کر رہے ہیں؟ چلو جی, بہت شکریہ ایمان کی باتیں سنی آپ نے, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. اپنے فیڈ بیک سے لگا کے جا دیجیے. اللہ حافظ.